الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ فارد ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ سامعین، آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، اور وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اللہ چاہے تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں اور وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور اس کے اوصاف دریافت کیا، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کے بھانے والا، اور اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، کبھی اس نے پانی نہ دیا ہو۔
آخر پر انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ وہ گائے پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ سامعین محترم، ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مور لگا کر اللہ رب العالمین کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی کہ یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ فرزند بڑا ہو تو یہ اس کے کام آ جائے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہوا گیا، لیکن وہ بچے جنگل میں اللہ رب العالمین کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہو تو صالح و متقی بنا، ماں کا فرما بردار۔ تو ایک دن اس کی والدہ نے کہا، ہے میرے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلان جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی گئی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کو بتائی، ہوئی علامتیں اس میں پا لی، تو اللہ رب العالمین کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، یہ شرط کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت اس اطراف میں 3 دینار رہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر شرط یہ رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا، بتا دیا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ سامعین محترم، جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی تھی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھوں۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کی اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی یہ خریدار نہیں، کوئی اللہ رب العالمین کا فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ اب یہ اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور بنی اسرائیل جستجو کرنے لگے اور اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی۔ اس واقعے سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ سامعین، نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے۔ نمبر 2، پیغمبر، جھوٹ، دل لگی، کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ عیبوں سے پاک ہیں، البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث و مشقت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتا۔ آگے چوتھے نمبر پہ بتایا کہ انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پا سکتے تھے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔
اگر چھٹے نمبر پر بتایا جو اپنا مال اللہ رب العالمین کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، 7ویں نمبر پر بتایا والدین کی فرما برداری اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور 8ویں نمبر پر بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔